سے انتظار تھا اور جس کا چہرہ بے نقاب کرنا تھا، اس کا چہرہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ میاں خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میاں خرم صاحب، یہ تہلکہ خیز نیوز جو ہے وہ آپ اپنی زبانی دیں، ناظرین بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ بالکل جی، جس وقت ہم بتا رہے تھے کہ ایک بڑا سہولت کار، بڑا نام، بڑا چہرہ جو کہ سامنے آنا ضروری ہے، جس نے پل کا کردار ادا کیا اور جس نے تمام معاملات جو ہے وہ سیما کے ساتھ مل کر کروائے، انڈیا جانے میں اور سچن کے ساتھ دوستی کروانے میں، اس بڑے نام، اس گھٹیا چہرے نے اور یہ گنونا کھیل کھیلا، بڑی سازش کی، وہ نام ہے سیما کی خالہ کا بیٹا ہے وہ شاہد رند، جو کہ خیر پور کا رہائشی ہے۔ اور خیر پور میں اس نکارہ انسان نے سوائے پب جی کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور گھر تباہ کروانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ پب جی گیم کھیلتے کھیلتے اس نے جو ہے وہ سیما کو اس گیم پہ لگایا، اس کے موبائل میں یہ گیم ڈاؤن لوڈ کروائی ہے، اور پھر اس کے بعد پب جی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سچن کے ساتھ یعنی لپو کے ساتھ دوستی کروائی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا ہے، اور پھر اس کو جو شاہد رند ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کام کرتے ہوئے سیما کا پاسپورٹ تیار کروایا، سیما کے ویزا لگوایا، دبئی کیسے جانا ہے، پھر نیپال کیسے جانا ہے، پھر انڈیا کیسے جانا ہے، یہ گیم پلان تیار کیا۔ پھر اسی بندے نے جو غلام حیدر کا گھر ہے وہ بیچا، ایجنٹ کے ساتھ یہ ملا جس نے باہر جانے میں ایجنٹ نے ویزے ہر چیز کروانی تھی۔ یہ شاہد رند وہ شخص ہے جس نے یہ تمام کام سر انجام دیے، پل کا کردار ادا کیا، لیکن ڈاکٹر روشن العظیم سپریم کورٹ کے لائر جو بتا رہے تھے کہ ایک بڑا نام، بڑا سہولت کار سامنے آنا ہے، تو وہ یہ شخص تھا۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی کہ غلام حیدر کا گھر انہوں نے سیل کروایا، پیسے لے کر بھاگی، لیکن یہ ہمارے تک یہ خبر آئی ہے کہ یہ اس صورت میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کراچی سے ہی بنوا دیں۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا جانے کے لیے آپ کو انڈین ایمبیسی جانا پڑے گا، وہاں سے ویزا لینا پڑے گا، لیکن یہ انڈین ایمبیسی کراچی میں تو نہیں تھی، اسلام آباد میں تھی، لیکن یہ وہاں پر نہیں گئی، اور اس نے پھر پیسے بھی نہیں تھے ظاہر ہے اس کے پاس، تو اس نے ان دونوں نے، شاہد رند نے اور سیما نے مل کر غلام حیدر سے پیسے منگوائے، اور سچن بھی ان کے ساتھ تب ملا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے پیسے بھی منگواتے رہے، یہ تینوں کھاتے رہے، اور اس کے بعد جب مزید ان کے پاس پیسوں کی ضرورت پڑی وہاں پر بھاگنے کے لیے، تو پھر انہوں نے یہ گھر سیل کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 لاکھ روپیہ اور 4 تولے سونا یہ لے کر فرار ہوئی یہاں سے۔ سر، سچن کے ساتھ بھی شاہد رند کی دوستی تھی، مطلب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب وہاں سے ایک شخص کی یہاں دوستی، کیا یہ پب جی گیم کے ذریعے ہوئی تھی، یا یہ پہلے ہی علیحدہ سے ہی دوستی تھی ان کی، الگ سے؟ بالکل جی، لپو پہ تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں کلاس لیتا ہوں سیما کی پوری فیملی کی۔ ابھی اور بڑے نام، بڑے چہرے آنے ہیں جنہوں نے غلام حیدر ادھر باہر کما کما کے تھک گیا، اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے گیا کہ ان کا اچھا مستقبل ہو جائے، یہ پورا خاندان مل کر اس کو لوٹتا رہا ہے۔ اس میں غلام حیدر کے بہنوں کے نام بھی وہ روشن العظیم صاحب نے بتا دیے ہیں، وہ چہرے بھی بتا دیے، فیملی کے لوگ بھی بتا دیے ہیں، لیکن یہ جو کزن ہے یہ بھی غلام حیدر کے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد اس نکارہ، اس نکٹھو نے خیر پور میں بیٹھتے ہوئے شاہد رند نے گیم پب جی کھیلتا تھا، اس کا پھر جس طرح پب جی گیم کھیلتے ہوئے ایک دوسرے سے چیٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس دوران اس نے جو ہے وہ سیما کو انوالو کیا۔ سیما کے گھر اس خالہ زاد کزن کا آنا جانا تھا، سیما کے گھر بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سارے کام سر انجام شاہد رند کرتا تھا۔ اس کو اس کے وز پیسے ملتے ہوں گے، بغیر پیسوں کے تو یہ کرتا ہوگا، اور اچھا غلام بالکل، حیدر یہ ادھر کما ایک اور کما کے چیز، بیچ رہا ہے، اور یہ کھا کے نہیں تھک رہے۔ بالکل یہ ایک اور چیز، یہ کراچی میں نا، کراچی میں یہ کسی مال میں یہ چوکی دار تھا شاہد رند، مطلب یہ بھی ہوں لپو کی طرح لپو ہی تھا، یہ دوسرا لپو کہہ لیں آپ، ہوں یہ ہوں بھی کوئی اتنا لینڈ لارڈ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جب وہاں سے فری ہوتا تھا پھر یہ سیما کے گھر چلا جاتا تھا، اور سیما کے ساتھ بھی اس کی بھی دوستی تھی۔ مطلب سیما ہوں نے کس کس کے ساتھ تعلق بنائے؟ پہلے پاکستان میں ان کو بھی یوز کیا اور ان سے یوز بھی ہوئی، اس کے بعد وہاں پر جا کر اے پی سنگھ کے ساتھ تعلق بنائے، مطلب سیما شروع سے ہی کریکٹر لیس رہی ہے پاکستان میں بھی۔ بالکل جی، 14-15 سال کی عمر میں جو اس نے بھاگ کر شادی کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے اس نے تعلق بنائے، جس کے بازو پر جو وہ جلے کا نشان ہے، کٹے کا نشان ہے، زیڈ لکھا ہوا ہے، وہ ظہیر ہے، اس کا نام زیڈ سے وہ ظہیر ہے لڑکا، وہ بھی کوئی اچھا، عاشق ہی ہے۔ اور یہ اس نے پاکستان کا ہی اپنے عاشق ہے؟ بالکل بالکل جی، پاکستان کا ہی عاشق ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ محلے داروں کے لڑکوں کے ساتھ مل کر اس نے کھایا پیا، خوب لوٹا، ان سے نچوڑا ہے، ان کو سب برگر، پیزے، چپس، بیف بریانی، پتہ نہیں کون کون سی نہاری، بیف بریانی، نہاری، یہ سب کچھ کھاتی رہی ہے، لیکن اچھا ایٹ دی اینڈ اس شاہد رند نے بھی استعمال کیا ہے، اور غلام حیدر کا پیسہ شاہد رند نے بھی کھایا ہے۔ غلام حیدر جو
3.5-4 साल से सऊदी अरब में था, जितना उसने बनाया था, जो सब कुछ इन्होंने खा पी लिया, लुटा लिया। जो सीमा जाते हुए 1 लाख का फ्रिज अपनी बहन रीमा को देकर गई है, जो घर बेचा था उसमें 1 लाख का फ्रिज भी था, जो रीमा के घर चमचमाता फ्रिज मौजूद है। अभी भी आप जाएँ तो जहाँ सीमा रहती थी, एक गली छोड़ के रीमा का घर है, मुस्कान ने वो चीज़ भी बेनकाब की है। और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, बिल्कुल जो सामने आनी है। गुलाम हैदर ने तो 6-7 लाख रुपए उस सरदार को देकर, यानी सीमा के बाप को देकर, फिर इसको सीमा को आज़ाद करवाया था। यानी कि निकाह होने के बावजूद भी सीमा का जो बाप था, वो सरदार था, सीमा को उठाकर ले गया था, लेकिन उसके जरिए के बाद फैसला ये हुआ पंचायत में, फिर ये 7 लाख देकर इसने आज़ाद करवाया। लेकिन इस सीमा ने किसी चीज़ की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया। ये कज़न के साथ इन्वॉल्व रही है, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रही है, इंडिया में साजिश करने में इन्वॉल्व रही है। लेकिन अब ये शाहिद रिंद, वो बड़ा नाम, वो बड़ा सहूलतकार, वो घटिया चेहरा सामने आ गया है, जिसने गुलाम हैदर का घर ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया। गुलाम हैदर के बच्चे ज़लील करवा दिया, बेयारो मददगार हो गए। इसने चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए एक इज़्ज़त बेच दी, एक घर बेच दिया, बीवी बच्चों का घर तबाह कर दिया, शौहर को उसकी बीवी से, उसके बच्चों से अलहदा करवा दिया। तो इस अच्छा, बंदे ने बजाय आपने बताया कि ये बड़े मज़े से रहती थी कराची में, उधर से पैसा मंगवा कर तो अपने यारों के साथ ये पार्टियां करने जाती थी, बिल्कुल। खाबे खाने जाती थी, ठीक है। तो इनके घर वालों को ज़ाहिर है 4 बच्चे भी थे, तो उनको मतलब कोई किसी का शक नहीं हुआ, आपके ख्याल में होना चाहिए, या इनके घर वाले भी उसको भेजने में इन्वॉल्व थे सारे? देखें, वो तो खुद जब इस तरह के हो और वो चाहते हो कि यार अय्याशियाँ करे, पैसे आए, कहाँ कहीं से भी आए, 2 नंबर तरीके से आए, 3 नंबर तरीके से आए, पैसा आना चाहिए। और इन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब लूटा है, अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाई हैं, फ्रिजें बनाई हैं। एक चौकीदार की तनख्वाह कितनी होगी? ये चौकीदार था ना शाहिद रिंद, 12-15 जी हज़ार जी, होगी। ऐसे ही ऐसे ही। तो इसको तो चाहिए था कि चौकीदारा करता, जो गुलाम हैदर के घर वाले थे, उनकी हिफाज़त करता, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता। इसने तो औलादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के, उनका सहूलतकार बन के, ये सारे मामला करके, उनको लूट के, खा-पी के जो है ना, दुबई भिजवाया, एजेंट से वीज़े लगवा दिए, पासपोर्ट तैयार करवाया। यानी कि पूरा मेन प्लानर जो था ना, ये शाहिद रिंद बिल्कुल। था, जो बड़ा नाम था। अभी बहुत सारे ऐसे नाम आने बाकी हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो आते जा रहे हैं, बेनकाब होते जा रहे हैं। असल हक़ाइक़ पे, असल दलाइल पे, असल चीज़ों के साथ जो है वो हम हर चीज़ को बेनकाब करेंगे। और यही एक जर्नलिस्ट का जो है वो होना चाहिए कि जो असल चीज़ें, असल सबूतों के साथ बात करें, ताकि उसमें फिर जो है वो ठोस जो है उसमें बाद में दम भी हो। तो ख़ैर ये बिल्कुल जी। शाहिद रिंद है, जी जी। बिल्कुल जी, अब इसका जो है इसके खिलाफ ही घेरा तंग हो गया, शिकंजा कसा गया इसके पे। बिल्कुल जी, खुरम भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, ताकि एक ठोस चीज़ हमारे आगे पहुंचे, मतलब पाकिस्तान से भी ये बिल्कुल। पैगाम ना जाए कि यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। नहीं, 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 नाज़रीन नहीं, शाहिद बिल्कुल रिंद, ये तो चीज़ें जी वो जी, है जो हम बेनकाब करेंगे। जी। जी जी, नाज़रीन शाहिद रिंद जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरी गेम का, जिसने यहाँ से दोस्ती करवाने से लेकर वीज़ा लगवाने से लेकर भगाने तक सबसे मेन किरदार अदा किया। और अभी शायद हो सकता है कि इससे मेन कैरेक्टर भी बीच में हों, जो इससे भी बड़े बड़े हुँ। काम करवाते हों सीमा से। पहले देखिए, हमारे साथ, जी जी, साज़िश का आंसर तो नहीं इसमें छुपाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, खुरम भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा मज़ीद वीडियोज़ के लिए। जैसे ही कोई नई अपडेट, कोई ऑथेंटिक खबर हम तक पहुँचेगी, आप तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जी। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।